الله الرحمن الرحيم ولا يصح العمل بالوصف قبل الملائمة لأنه أمر شرعي وإذا ثبت الملائمة لم يجب الأمر به إلا بعد العدالة عندنا وهي الأصل لأنه يحتمل الرد مع قيام الملائمة فيتعرف صحته بظهور أثره في موضع من المواضع كأثر الصغر في ولاية المالك وهو النظير صدق الشاهد يتعرف بظهور أثر دينه في منعه عن تعاطي معذور دينه. اب یہ تو آپ کو بتا دیا کہ علت میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک صلاحیت اور ایک عدالت. جیسے شاہد میں یہی دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو اب یہ بتاتے ہیں کہ صلاحیت کی بات تو ہو گئی کہ صلاحیت کس کا نام ہے. وہ بتا دیا کہ صلاحیت نام ہے ملائمت کا. ملائمت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، کہ وہ جو علت ہے وہ علت ان علل کے مطابق اور موافق ہو جو علل حضور نے بیان کیے ہیں یا سلف نے بیان کیے ہیں. اتنی بات سمجھ گئے ہو نا؟ تو اگر یہ علت جو مجتہد نکال رہا ہے یہ ان علل کے موافق ہے جو حضور نے بیان کیے ہیں یا سلف نے بیان کیے ہیں، تو یہ موافقت علت میں حضور کے علل کے ساتھ سلف کے علل کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاحیت. اس علت میں اس ملائمت کی وجہ سے صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اس بات کی کہ یہ علت بنے، کہ یہ علت بنے. جس طرح دیکھو شاہد میں اسلام ہے، عقل ہے، بلوغ ہے، حریت ہے. یہ چیزیں اگر شاہد میں آ جائے تو شاہد میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ شاہد بنے. لیکن شاہد بننے کی صلاحیت تو آ گئی ہے، لیکن کیا جس میں بھی شاہد کی صلاحیت ہو اس کی گواہی قبول کرنا واجب ہے؟ نہیں میاں. بہت سے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، حر بھی ہیں، لیکن ان کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، جیسے فاسق. تو صلاحیت تو آ گئی ہے لیکن ابھی شہادت قابل قبول واجب القبول نہیں ہے. قاضی کے سامنے جائے گا، وہ کہتے ہیں وہ داڑھی منڈا ہے، وہ نکالو اس کو بے ایمان کو، فاسق آیا ہوا، تو قبول کرے گا؟ اس کو حق ہے قاضی کو، ہاں قبول کر لے تو اس کی مہربانی. سمجھ آ گئی ہے؟ ورنہ اس کو رد کا حق ہے. لیکن بہرحال شاہد میں صلاحیت شاہد بننے کی آ گئی ان چیزوں سے. اسی طرح ملائمت سے علت میں صلاحیت آ گئی ہے علت بننے کی، لیکن ضرور ہے کہ اب اس کی علیت جو ہے وہ تسلیم بھی کر لی جائے. کہتے ہیں نہ، اب تو صرف اس میدان میں وہ کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا، بس علیت کے میدان میں کھڑے ہونے کا قابل ہو گیا صرف. ابھی اس کو ایک اور مرحلہ باقی ہے، وہ مرحلہ طے کرے گا تو پھر اس کو علت شریعت مانے گی، ورنہ شریعت کو حق ہے اس کو رد کر دے، نہیں ہے علت بچ. سمجھ آ گئی ہے؟
وہ مرتبہ کون سا ہے؟ کہتے ولا یصح العمل بالوصف قبل الملائمۃ، جب تک ملائمت نہ ہو تو وہ وصف تو علت ہی نہیں، وہ وصف تو علت ہی نہیں۔ ملائمت آ گئی تو علیت کی صلاحیت آ گئی۔ اگر وہ علت حضور کے علم کے مطابق نہیں ہے بلکہ مخالف ہے تو وہ تو ملائمت نہیں ہے، لہذا وہ تو علت ہے، شرعاً ہے ہی نہیں، اس میدان میں کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ لِأَنَّهُ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ، کیونکہ اس کو علت بنانا یہ امر شرعی ہے، شریعت مان لے کہ یہ علت ہے پھر علت بنے، تو جب تک ملائمت نہ ہو شریعت نہیں مانتی کہ یہ علت ہے۔ وصف میں ملائمت نہ ہو تو شریعت نہیں مانتی کہ یہ علت ہے، لہذا قبل الملائمت تو اس کو علیت کا مرتبہ دینا ہی جائز نہیں ہے، شریعت نہیں مانتی حائصوں میں، لہذا عمل اس کے اوپر جائز بھی نہیں ہے، شریعت اس کو علت نہیں مانتی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب علیت صلاحیت کے بعد ہو ایک مرحلہ اور ہے، وہ کیا کہ عدالت آ جائے، اس علت میں کیا چیز آ جائے؟ عدالت آ جائے۔ عدالت آ جانے کا کیا مطلب میاں؟ عدالت آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس علت کا اثر، اس علت کا اثر شرعاً کسی نہ کسی جگہ ظاہر ہو جائے، کسی نہ کسی جزیہ میں اس علت کا اثر ظاہر ہو جائے۔ تو جب تک یہ چیز ظاہر نہیں ہوگی کہ بھئی یہ علت ہے دیکھو، اور فلاں مسئلے میں اس کو شریعت نے علت مانا ہے اور یہ حکم اس کے اوپر لگایا ہے، اب یہ عدالت ہے۔ تو جب تک یہ عدالت نہیں ہوگی اس وقت تک اس میں رد کا احتمال ہے، کہ صلاحیت تو اس میں ہے لیکن باوجود صلاحیت کے شاہد کی گواہی رد نہیں ہوتی۔ جب فاسق ہو صلاحیت تو ہے لیکن عدالت نہیں، کہتے پرے کرو۔ اسی طرح یہ وصف ہے، اس وصف میں علیت کی صلاحیت تو آ گئی ہے، کس سے آ گئی ہے؟ کہ یہ علت حضور کے علل کے مطابق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ ملائمت آ گئی ہے اس میں رد کا احتمال ہے کہ شریعت اس کو رد کر دے۔ کب تک اس میں رد کا احتمال ہے؟ جب تک اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ کسی جزیہ میں، کسی نہ کسی جگہ میں جب اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا تو اب عدالت آ گئی، اب اس کی علیت ماننا واجب القبول ہو گیا، شریعت نے اس کو مان لیا کہ واقعی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں میاں وَإِذَا ثَبَتَ الْمُلَائِمَةُ، جب ملائمت ثابت ہو جائے تو لم يجب العمل به الا بعد العدالت، تو عمل اس کے اوپر واجب نہیں ہے، صحیح ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب کب بنے گا؟ بعد العدالت، جب عدالت بھی آ جائے۔ عندنا، ہمارے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عدالت نہیں مانتے۔ وہی الاثر، یہ عدالت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہ اس کا اثر ہے۔ عدالت کا معنی اس کا اثر، کہ ایک نہ ایک جگہ میں اس کا اثر ظاہر ہو جائے
لأنه يحتمل الرد مع قیام الملائمت، کیونکہ اگر ملائمت اس میں ہے پھر بھی رد کا احتمال ہے اس میں، جب تک عدالت ظاہر نہ ہو جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فَيُتَعَرَّفُ صِحَتُهُ بِظُهُورِ أَثَرِهِ فِي مَوْضِعٍ مِّنَ الْمَوَاضِعِ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کی صحت علیت تمام ہوگی، اس کی علیت تمام ہوگی، کب تمام ہوگی؟ بظہور اثرہ فی موضع من المواضع، کہ اس وصف کا اثر ظاہر ہو جائے ہاں کسی ایک جگہ میں کہ شریعت نے اس کو علت کا مرتبہ دے دیا ہو، صلاحیت بھی ہے کہ یہ علت حضور کے علل کے مطابق بھی ہے، اور اس کے باوجود شریعت نے اس کو علیت کا مرتبہ فلاں مسئلے میں دیا ہے اور فلاں حکم شرعی اس کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ ہاں اب عدالت آ گئی، عدالت مثال دیتے ہیں کالصغری فی ولایت المال۔ دیکھو صغر پڑھ چکے ہیں آپ کہ صغر ہمارے نزدیک ولایت للنکاح کے لیے کیا ہے؟ علت۔ نکاحوں میں مناکح میں ولایت منکوحہ کے اوپر کے لیے صغر کیا ہے؟ علت، کہ منکوحہ اگر صغیرہ ہے تو علت پائی گئی، لہذا اس کا تزوج کرہن ولی کر سکتا ہے۔ بالکل کہتے ہیں اسی طرح کے یہی صغر ولایت فی المال کے لیے علت ہے۔ ہاں آپ کہتے ہیں بھائی صغیر کے مال کا ولی، صغیر کے مال کا ولی کوئی بن گیا، کیوں بن گیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مالک صغیر ہے نا بھائی، مالک ضرر سے نہیں بچ سکتا۔ اگر یہ صغیر اپنا مال لے گا منڈی میں جائے گا تو یہ تو ضرر اور نقصان جانتا نہیں، کوئی لوٹ لے گا اس کو۔ یہ کہے گا میں کھوتا خریدتا ہوں تو کسی نے کچا کھوتا 5000 روپے میں بیچا، وہ 10 روپے کا تھا تو کسی نے 5000 لے لوٹے ہوں گے اس سے۔ تو یہ کیوں؟ صغیر ہے۔ تو ضرورت ہے یہاں پر کہ اس کو ضرر بچانے کے لیے کوئی ولی ہو، ضرر سے بچانے کے لیے کوئی ولی ہو۔ تو میاں دیکھو اب یہ صغر ہے، اس صغر کو یہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ صغر کی جو علت ہے اس میں ملائمت ہے کہ نہیں ہے، حضور کے علل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہرہ کی بات میں کہ حضور نے جو طواف نکالا تھا، کل میں نے پڑھا ہے آپ کو کہ فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ وَالطَّوَافَاتِ عَلَيْكُمْ، تو وہاں کیا چیز تھی؟ ضرورت۔ کیا چیز تھی؟ ہاں بھائی اب اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، تو ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس حرج سے بچا جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو صغر میں بھی ضرورت ہے کہ ضرر سے بچا جائے، کہ صغیرہ بچی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی ولی ہونا چاہیے تاکہ وہ ضرر سے اس کو بچایا جا سکے۔ تو دیکھو یہ علت جو صغر ہے یہ حضور کے علت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ملائمت پائی گئی نا، ملائمت پائی گئی۔ تو یہ علت تو علت ملائمہ ہے، یہ تو پہلے پتہ لگ گیا۔
آئی سمجھ میں؟ اچھا میاں، اب کسی جگہ میں اس کا اثر بھی ظاہر ہو تو کہتے ہیں مال میں دیکھو، مال میں صغیر کے مال کے لیے ولی مقرر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں مقرر ہوتا ہے؟ صغر کی وجہ سے کہ یہاں ضرورت ہے، وہ صغیر ہے تو اس کو ضرر سے بچانے کے لیے ولی ہونا چاہیے۔ تو دیکھو مال میں صغر ولایت کے لیے علت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو ایک جگہ میں اس صغر کا اثر ظاہر ہو گیا، لہذا یہ صغر کی عدالت ہے، تو صغر میں صلاحیت بھی پائی گئی اور صغر میں عدالت بھی پائی گئی، تو اس کا اثر بھی ظاہر ہو گیا ایک جزیہ میں۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے صغر یہ علت ہے، کس کے لیے؟ ولایت فی النکاح کے لیے اور ولایت فی المال کے لیے، مسلم شرعاً مسلم علت ہے کہ اس میں صلاحیت بھی ہے اور اس میں عدالت بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں کا اثر الصغر فی ولایت المال ہے، ہاں جیسے صغر کا اثر ہے ولایت مال میں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَهُوَ نَظِيرُ صِدْقِ الشَّاهِدِ، کہتے ہیں اس کی نظیر سمجھانے کے لیے یوں کہوں کہ میں ایک گواہ آ گیا، گواہ تو گواہ میں چلو صلاحیت تو ہے، وہ مسلمان عاقل بالغ حر ہے، لیکن اس کے باوجود قاضی اس کی شہادت رد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا، اس کو حق ہے۔ تو کسی نے کہا یار یہ میرا جو گواہ ہے نا یہ صادق ہے، عادل ہے، صادق ہے، صادق ہوگا تو عادل ہوگا نا، گواہ میرا کیا ہے؟ صادق ہے۔ اچھا بھی، اب اس کا صدق کہ گواہ صادق ہے، یہ اس کی عدالت ہے نا۔ اب یہ کیسے ظاہر ہوگا کہ یہ صادق ہے یعنی عادل ہے یا جھوٹا ہے، فاسق ہے؟ کہتے ظاہر بات ہے، دیکھو میاں شاہد کی صداقت کا ظہور کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ شاہد کے اوپر اس کے دین اسلام کا اثر ظاہر ہو، شاہد کے اوپر دین اسلام کا اثر ظاہر ہو۔ کس بات میں ظاہر ہو میاں؟ دین اسلام کا یہ اثر ظاہر ہو کہ وہ دین اسلام جن جن چیزوں سے منع کرتا ہے، ہاں شاہد بھی انہی سب چیزوں سے منہیات سے اجتناب کرے، اور یہ جو منہیات کا اجتناب ہے یہ ظاہر ہو جائے، یہ دین کا اثر ہے۔ منہیات سے اجتناب یہ دین کا اثر ہے، اور یہ اس کے اوپر ظاہر ہو جائے تو بس پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ دروغ گوئی جو ہے یہ تو منہیات میں سے ہے۔ تو جب یہ شاہد جو ہے یہ منہیات دینیہ سے بچتا ہے تو کذب سے بھی بچتا ہوگا۔
تو جب کذب سے بچتا ہے تو صادق میاں نکلا، تو اس کا اثر ظاہر ہو گیا نا۔ اس لیے فرماتے ہیں یتعرف بظہور اثر دینہ، ہاں اب شاہد کا صدق کیسے پہچانا جائے گا؟ کہتے ہیں وہ پہچانا جائے گا بظہور اثر دینہ، کہ اس کے دین کا اثر ظاہر ہو، فی منعہ عن تعاتی محظور دینہ، ہاں کس بات میں؟ فی منعہ، ہاں کہ وہ رکتا ہے، وہ منع ہو جاتا ہے کس چیز سے؟ عن تعاتی محظور دینہ، جو اس کے دین میں جو چیز محظور ہے، ممنوع ہے، اس کے تعاتی سے، اس کے تناول سے، اس کے کرنے سے وہ منع ہوتا ہے۔ تو یہ اثر اگر اس کے اوپر ظاہر ہو گیا تو پتہ لگے گا میاں صادق ہے، بس شاہد صادق۔ کہتے ہیں بالکل اسی طرح صغر کو دیکھو، سمجھئے صغر کا اثر دوسری جگہ ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ولایت مالی میں ظاہر ہو گیا، شریعت نے اس کو تسلیم کر لی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو پتہ لگا کہ یہ علت شرعیہ ہے، اور اس میں عدالت بھی، صداقت بھی، جیسے شاہد میں صداقت ہے، یہاں عدالت ہے، اس کی عدالت پائی گئی کہ بھئی اس کا اثر دوسری جگہ ظاہر ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ چلو جی۔